واقعات متفرقہ سن 9 ہجری۔ اسی سال ماہ ذی قعدۃ الحرام میں رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ولا تصلی علی احد منہم مات، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابدا، کبھی بھی۔ ولا تقوم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے، معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور 1 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس کی حرمت کا عام اعلان فرمایا۔ الذین یاکلون الربا، اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جو سود کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا۔ آپ کا کوئی شغل ہے، آپ کی ملازمت ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ، اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو۔ لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ، یہ سود خورانہ ذہنیت ہے۔ لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے، اور یہ عقدہ مجھ پر کھلا جبکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا، وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا، سود پر رقم دینا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے، تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے۔ الذی ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو وہ ہے جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں، ان کا مال بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، زکوٰۃ، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو، اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب سے زیادہ زور بچت کی اسکیم، اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک، سیونگ اکاؤنٹ، سیو کرو، لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے۔ سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربا کو دو، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو، تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرح سود تمہیں دے دے۔ اب اس کے برعکس ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر۔ یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے۔ اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی اسٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجیے، معلوم ہوگا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا اسٹاک ایکسچینج کے اندر۔ مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ سود خوری کی وجہ سے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کا مظہر یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو سود ہے، میں نے 100 روپے کا مال خریدا 110 میں بیچ لیا، 10 بچ گئے، یہ ربا ہے، ربا جائز ہے۔
100 کسی کو دیے اور 110 لیے، یہ سود ہو گیا۔ بھائی کیوں ہو گیا؟ 100 کی شے دے دی، یہ 100 دے دیا، کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 کے قرضے کے بہانہ کرائے پر دے دیا، جائز ہو گیا۔ 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 مہینہ لینا شروع کیا، یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ انما البیع مثل الربا، بیع میں کبھی جو نفع ہوتا ہے، ربا اور ربا، یہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں۔ تو یہ جان لیجیے کہ اس ظاہری سی مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تم بات یہ کرو، اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، رسول کو مانتے ہو یا نہیں، قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں، یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے، نہ صرف اللہ کا، جو رسول کا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روکتے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی، فلوئڈ کیپٹل، ایک ہے فکسڈ کیپٹل۔ مکان 10 لاکھ کا ہے، لیکن مکان سے جو شخص دے رہا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ 1 مہینے رہے گا نا، بس اس کا بدل آپ نے لے لیا۔ 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے، وہ کسی کام میں لگائے گا، 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 15 بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی رہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے فکس جگہ لیا تو یہ حرام ہے۔ ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے، مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے، لیکن یہ فکس کیپٹل ہے، اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے۔ اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا، سکنا ہوگا، اس کی رہائش ہے، یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے دیا، بس ختم۔ لیکن وہ جائے گا، وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا۔ لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد، وہ کاروبار کرے گا، کچھ اور کہیں لگائے گا، اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام، اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا، جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اسے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے رہے گا، معلق رہے گا، اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی۔ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے 3 چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اس سے وشس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے، چھپی رہتی ہے وہ تباہی۔ وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا، تو بینک بڑے بڑے بینک جو ہے دیوالے نکلیں گے، یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ پالتا ہے، صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں۔ وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو، سورہ روم کی 39ویں آیت ہے یہ، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے،
اور نماز قائم رکھیں، زکات ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے۔ آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، فاذنوا، تو کان کھول کر سن لو، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے۔ دیکھیے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ سود چھوڑ دو، راس المال واپس لے دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے، وہ تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو انہیں انتظار کرو، پھر اسے مہلت دو کہ اس کی حق کشادگی پیدا ہو جائے، آسانی سے وہ آپ کی رقم، آپ کا قرض واپس کر سکے۔ لیکن اس سے بھی آگے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صدقہ ہی کر دو۔ تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، کوئی سود لے کر کھا بھی چکے ہو، اب جو ہے سود، اب تو باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے، اگر وہ راس المال بھی بخش دو اس کو، یہ انفاق ہو جائے گا، یہ قرض حسنہ اللہ کو ہو جائے گا، یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی، اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے؟ صدقہ دے دو، انفاق کر دو۔ اس سے کم تر کیا ہے؟ قرض حسنہ، قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے، اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا۔ یہ قرض حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے مکروہ، پسندیدہ نہیں ہے۔ تم زیادہ ہی خسیس ہو، چلو مزارمت پر دے دو، اور مزارمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا، اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا، اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے، یہ ہے مزارمت۔ اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں، مجھے اتنے % تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے، اس سے بڑھ کر حرام شے کوئی نہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اگر وہ ہے مقروض تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو، اسے مہلت دو اس کی کشائش پر۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیرات کر دو، دے دو، بخش دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ گئی ہے، اگر تم اولو الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی، جو اللہ کے ہاں جو ثواب ملے گا، وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا۔ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ محض اسلام کے زیر سایہ انہوں نے رہنا منظور کیا تو ان کے حق میں اسی سال جزیے کی آیت نازل ہوئی۔ قال تعالی وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر، جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں، نیچے رہیں، تابع ہو جائیں۔ یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے۔ مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ
یا گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا۔ لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے، نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کتاب بقیہ پوری نوع انسانی ہے، تمام انسان، پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے، ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے۔ کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں۔ یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا۔ اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا، جنگ ان سے بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں، لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں، وہ مجوسی رہیں، وہ ہندو رہیں، وہ سکھ رہیں، وہ پارسی رہیں، وہ جو بھی چاہے رہیں، انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی اسلام لاؤ، وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے۔ یہ جو زمین و آسمان کا فرق، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز دیتے تھے وہ، ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کا برابر، بالکل برابر۔ اگر ایمان نہیں لاتے تابع داری اختیار کرو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو، پھر تم یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو رہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو رہو۔ اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں۔ 3 آپشن ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا نہیں، کلیئر نہیں تھا، اسپیلڈ آؤٹ نہیں تھا۔